بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي يجاب وذكر منها والمكذب بقدر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر میں نے بھی لعنت کی، اللہ کی بھی لعنت ہے، اور ہر مستجاب الدعوات نبی کی بھی ان پر لعنت ہے۔ جن میں سے ایک آدمی وہ ہے جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ یہ اللہ کے علم خداوندی اور ارادہ خداوندی کا نام ہے، یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ جو کچھ اس وقت کائنات میں ہو رہا ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، ماضی میں جو کچھ ہو چکا اور مستقبل میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ سب اللہ کے علم ازلی میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، موجود تھا۔ اگرچہ ہم یہ کام اپنے اختیار اور ارادے سے کریں گے کہ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بات ایسے ہی ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کے علم اور قدرت، یہ 2 صفات کے مجموعے کا نام ہے اور ان پر ایمان لانے کا نام ہے۔ تو ایمان تو حقیقت ہی یہ ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، کہ ایمان کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے صفات اور ناموں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی جو بہت سی ویسے تو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن بنیادی صفات میں سے ایک صفت علم ہے اور ایک صفت قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو ماننا کہ اللہ کا علم اس کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وَقَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اس کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے، اور کوئی بھی چیز اس کی تصرف اور قدرت سے بھی باہر نہیں ہے۔ ان 2 باتوں کو ماننے کا نام تقدیر ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہو رہا ہے، تو انسان کو اس پر نہ زیادہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے حادثاتی طور پر نہ اس پہ افسوس کرنا چاہیے، اور اگر کوئی چیز نعمت اس کو مل جائے تو اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ یہ سب اللہ کا کرم اور فضل ہی ہے۔ تو اس تقدیر پر ایمان لانا یہ لازمی ہے۔ اس کا مطالبہ بنیادی طور سے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں سے کیا۔ جو شخص اس تقدیر کو نہیں مانتا، بظاہر تو ایک سادہ سی بات ہے، بندہ کہ مجھے نہیں پتہ نہیں کیا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کی حقیقت جاننا یا اس پر اطمینان کا حاصل ہونا وہ اور بات ہے۔ اس لیے کہ حقیقت تو ہم بہت ساری چیزوں کی نہیں جانتے، ہمیں اطمینان تو بہت ساری باتوں پر نہیں ہے، لیکن مانتے ضرور ہیں ان باتوں کو۔ ہم ان کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتے عقلی طور پر، لیکن مانتے ضرور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم سمجھ تو نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے۔ اس کی حقیقت تو وراء الورا ثم وراء الورا وراء الورا ہے، لیکن ایمان لاتے ہیں۔ تو ماننا اور ہے اور سمجھنا اور ہے۔ ماننے کے بعد اگر سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں بھی آئے تو ایمان تو اس چیز پر بہرحال مطلوب ہے اور رکھنا ہے۔ تو جو آدمی اس تقدیر کے عقیدے کو جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا، وہ اللہ کی نظر میں ملعون۔ نبی علیہ السلام نے جو کہ رحمت للعالمین ہے وہ فرما رہے ہیں وہ ملعون ہے۔ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی لعنتی ہے، وہ رحمت خداوندی سے دور ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا
القدریہ مجوس هذه الامہ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، انسان اپنے افعال کا خود ہی خالق ہے، خود ہی مالک ہے، تو وہ تو مجوسی ہیں، اس امت کے مجوسی ہیں۔ کیونکہ مجوسی یہ کہتے تھے کہ ایک خدا خیر کو پیدا کرنے والا ہے اور ایک خدا شر کو پیدا کرنے والا ہے، تو یہ کائنات وہ کہتے تھے دو خداؤں نے بنائی ہے، حالانکہ خدا ایک ہی ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو کائنات کا وجود بھی نہ ہوتا، اور اگر ہوتا تو باقی نہ رہ سکتا۔ لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا، اگر فرمایا کہ خدا کے علاوہ کئی سارے معبود ہوتے تو اس زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا، ختم ہو جاتا، رسہ کشی میں یہ سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تقدیر یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو اس تقدیر کے عقیدے کا انکار کریں گے۔ اگر تم ان لوگوں کو پاؤ تو فلا تعودوہم ان مریضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم، اگر وہ لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہونا، تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب نے سلام بھیجا، تو آپ نے جس کے ہاتھ پہ سلام آیا تو اس کو فرمایا کہ اس شخص کو میرا سلام نہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ عقیدہ تقدیر کا منکر ہے، تو ایسے آدمی کو میں اپنا سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ وہ بدعتی ہے، شریعت میں ایک ایسی بات کر رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے بالکل خلاف اور اس سے ہٹ کر ہے، اس لیے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس عقیدہ تقدیر کو جو کہ ہماری ایمانیات میں بنیادی طور سے شامل ہے، اپنی تفصیلات کے ساتھ اس پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، اگرچہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اگر سمجھ آ جائے تو اچھی بات، نہیں آئے تو ایمان تو بہرحال اس پر ہونا چاہیے۔ اور ایسے موقع پر زیادہ اپنے ذہن کو الجھانا نہیں چاہیے، بس یہ کہیں کہ یا اللہ اس چیز پر جیسا ایمان آپ کو مطلوب ہے میں ویسا لاتا ہوں، چاہے مجھے اس کی حقیقت کا علم ہے یا نہیں ہے، جو آپ کو ایمان کی سطح اور درجہ اور کیفیت مطلوب ہے اس طرح کا ایمان میں لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔